کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گر عاقلی کیوں غافلی، اگر تو عقل رکھتا ہے تو پھر تو کیوں غافل ہے؟ گر عاقلی کیوں غافل ہے، اگر تو عقل رکھتا ہے تو پھر تو کیوں غافل ہے؟ آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کبھی اس طرح بھی ہوا ہو کہ کسی بندے کو شلوار پہننی یاد ہی نہ رہی ہو، اس وقت قمیض پہن کے باہر آ گیا ہو؟ نہیں، اپنے سارے کام یاد ہیں، ایک ایک یاد ہے جو ہم نے کرنا ہو، دلیل بھی ڈھونڈ لائیں گے، بہانے بھی ہم بنا دیں گے، جو ہم نے کرنا ہو، اور جو نہ کرنا ہو تو پھر نہیں۔ تو وہ شاید فرماتے تو عقل بھی رکھتا ہے تو پھر تیرا غافل ہونا میری سمجھ سے باہر، تو کیوں غافل ہے؟ تو کیوں اللہ اور اللہ کے رسول سے دور ہے؟ تجھے پتہ بھی ہے رازق وہی ہے، خالق وہی ہے۔ بڑے احباب آتے ہیں حضرت اپنے مسائل لے کے، کسی کو کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی کو رزق کا مسئلہ ہے، کسی کو اولاد کا مسئلہ ہے۔ ہر ایک بندے سے ہمیشہ یہی بات کہی ہے، میں نے کہا چل یار تو جو سمجھ کے آیا ہے ایک بات کا جواب دے، میں نے بھی تو ادھر ہی عرض کرنا ہے نا، اس کا بندہ ہی نہیں، اس کا شریک تو نہیں ہے، میں نے بھی تو ادھر ہی عرض کرنا ہے، میں بھی تو تیرے لیے ادھر ہی مانگوں گا، ادھر ہی دعا کروں گا۔ تو اگر تو اب نہیں کچھ کرتا تو پھر یہ معاملہ کیسے بنے گا؟ مثال کے طور پہ میں ہی تیرے لیے کچھ عرض کرتا ہوں اور آگے سے مجھے جواب ملتا ہے، وہ بندے جدی تو آکھنے ہیں تو کبھی آپ پہ آیا ہی نہیں ہے، اس نے خود تو کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں، کبھی ہمارے گھر ہی نہیں آیا، کبھی ہمارے حضور جھکا ہی نہیں، کیا پھر ادھر ہی کہتے، سب ادھر ہی کہتے ہیں، سب ادھر ہی کہتے ہیں، اس لیے ہم نے اپنا بیڑا گھر خود کر رکھا، کیا ہمارے لیے کوئی کہے؟ اب داتا صاحب چلے جائیں، آپ امام صاحب چلے جائیں، یا بابا فرید چلے جائیں، کیا وہ کہیں ہمارے لیے؟ آپ بھی تو ہمت کرو نا، ہم وسیلے کے قائل ہیں، لیکن وسیلے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اسی کرنے کا نہیں ہے، یہ وسیلہ پتہ نہیں آپ نے کدھر سے نکال لیا ہے، حرام بھی دبا کے کمانا ہے، نماز پڑھنی کوئی نہیں، رب کو یاد کرنا کوئی نہیں، درود پڑھنے وسیلہ، یہ کون سا وسیلہ ہو؟ وسیلہ تو یہ ہے کہ تو کوشش کر، پھر جا اللہ کے دوستوں کے پاس کہ حضرت اسی میرے لیے دعا فرما شو، یہ کیا ہوا کہ اس سے لڑائی لے رکھی ہے کھلم کھلی، پھر تو آپ کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، آپ بھی تو جاؤ، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے۔ یہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دور تھا، کوئی دیوانہ کوئی مستانہ جو اس کی تلاش میں نکلا، دور تو بڑا سونا تھا، لیکن شاید وہ کوئی جلدی ہمت ہار گیا، یہ بہرحال اس کو ملا نہیں ہے، ابلتے کو ملتا نہ ہی پرے پیالے والا، ابلتے کو ملتا نہ ہی پرے پیالے والا، جے کو مل جائے تو دینا نہیں ایک نہ والا، ایسے تو نہیں نہ دے دیتا کوئی، ساڑھے کل تے بندے آنے نے کہنے نہیں دے کے ٹورو، میں بابا سانو ہی تک اکھ نہیں لبا ہے، ساری دھڑی چٹی ہو گئی، ایویں دندہ ہے کوئی ادھر نہیں، ایویں تو نہیں بیٹا ملتے، اللہ وہ کہہ رہے ہیں ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی فارغ سارے مکان لینے والے بیٹھے، کسی نے پتر چاہیے، کسی نے پیسے چاہیے، کون ہے جو ہمارا چاہنے والا ہو؟ کون ہے؟ سارے دنیا دار بیٹھے، کون ہے جس کو ہم چاہیے؟ کوئی نہیں۔ لکھا ہے حضرت سیدنا ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں کوئی شخص حاضر ہوا، اس کو کہیں سے پتہ چل گیا کہ حضرت کو اسم اعظم آتا ہے، وہ عرض کرتا ہے حضرت مجھے بھی اسم اعظم سکھائے، آپ نے فرمایا اس طرح تو کوئی بھی نہیں سکھاتا ہے، تو چل کچھ وقت گزار، ہم دیکھتے ہیں تو اس کی اہلیت رکھتا ہے کہ نہیں، تو اس کا اہل بھی ہے کہ نہیں،
دیکھ تو یہ پہلی نظر میں لیتے ہیں. اب کسی کو جی کسی طریقے سے بھیجنا ہے، پھر بھی حضرت نے پورا سال اس کو دیکھا کہ شاید ہو کچھ. اب 1 سال پورا ہو گیا، حضرت نے روانہ کرنا تھا. وہ بھی خود ہی عرض کرتا ہے حضرت پورا 1 سال ہو گیا، جناب کچھ بتایا نہیں. فرمایا چلو بتانے کی باتیں بعد میں کریں گے. یہ ندی کے اس پار میں ہمارا ایک دوست رہتا ہے، تو ذرا یہ ہمارا برتن اس کو دیا. اس نے حضرت وہ برتن حضرت سے لیا، اور حضرت نے برتن کو کپڑے میں لپیٹ کے اوپر گرہ لگائی ہوئی تھی. اس نے اٹھا لیا. وہ چلا نہ تو دل میں خیال آئے بھائی برتن تو اتنا بڑا ہے، لیکن برتن کا وزن ہی کچھ نہیں. اتنا بڑا برتن ہو اور اگر اس میں کچھ ہو تو وزن تو ہونا چاہیے نا، اس کا تو وزن ہی کوئی نہیں. پتہ نہیں حضرت نے کہ چل میں دیکھتا ہوں کھول کے. پھر کہا نہیں امانت میں خیانت نہیں کرتا. پھر تھوڑی دیر بعد یہی خیال. آخر میں جب پہنچا نا ندی کے پل پہ تو نہیں اسے آ گیا. اس نے پہلے وہ حضرت اوپر کپڑے کی گرہ کھولی. پھر حضرت اس نے جیسے ہی وہ برتن کا ڈھکن اٹھایا نا تو اس میں سے ایک چوہا نکل کے بھاگ گیا. سمجھ وہ بھی گیا کہ کیا ہوا ہے. اب ظاہر آگے جانے کا تو سوال ہی نہیں تھا، اب تو پیچھے ہی آنا تھا واپس. وہ حضرت کی بارگاہ میں آیا. آپ نے فرمایا اے چلے ایک چوہا تے تو سنبھال نہیں سکے ہے، تو رب دے راہ سامنے ہے. چوہا تجھ سے سنبھال لے، تو رب کے راہ سنبھال لے گا. تو ہے اس حال کہ تجھے رب کے راہ میں چلا. چوہا نہیں تجھے سنبھالا گیا، تو کیا رب کے راہ سنبھالے گا. تو بھائی سنبھالنے والا بھی تو آئے نا، سنبھالنے والے کوئی نہیں. ہم تو مائے البکر، کوئی شاید کس کو بتائے، کس کو بنائیں ہم طارق بن زیاد، کس کو بنائیں ہم صلاح الدین ایوبی، کس کو بنائیں حضرت ہم نور الدین زنگی. کوئی باہر نہیں کر سکتا. تم نے کوئی حوروں کا چاہنے والا نہیں. اس لیے اب بھی حضرت بزرگوں سے گر عقلی کیوں غافل. تو اگر عقل رکھتا ہے تو کیوں غافل ہوئے. اس لیے بتا جتنے اسپیشلی نوجوان بیٹھے ہمت کرو بیٹا، بہت کچھ